کیونکہ اس وقت ایک طبقہ جو قابل رشک ہے واقعی، یہ وہ ہے جس نے ان حالات میں اپنے خزانے کے منہ ضرورت مندوں کے لیے کھول دیے ہیں. نہ کھولتے تو انہیں کون بولنے جاتا؟ یعنی ایک شخص اربوں خربوں روپے کروڑ روپے لے کر گھر میں بیٹھے ہیں، ان کو کوئی بولنے تھوڑی جائے گا کہ آپ نے پیسے کیوں نہیں دیے. نہ ان کو کوئی ملامت کرے گا، نہ مذمت کرے گا. دیے تو کس کو پتہ، نہ دیے تو کس کو پتہ. لیکن ان حالات میں اللہ کریم نے جس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیں، یعنی وہ اپنے خزانوں کے منہ کھولیں اور کروڑوں اربوں روپے یہ آپ اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، مسلمانوں پر خرچ کرو، حاجت مندوں پر خرچ کرو. اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ان کی رقم کو صحیح جگہ پر خرچ کر دیں. ایسے لوگ واقعی قابل رشک بھی ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور اللہ کی بارگاہ میں تلاوت کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر رشک کرنے کی حدیث میں صراحت آئی، یعنی بالکل واضح طور پر ہے کہ دو شخص ایسے جن پر حدیث میں تو حسد کا لفظ ہے کہ دو شخصوں کے علاوہ کسی کے لیے حسد جائز نہیں ہے، مگر یہاں حسد سے مراد رشک ہے، غبطہ، کہ ان کے اوپر رشک کیا جائے. نمبر ایک، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور ایسا قرآن دیا کہ وہ دن و رات میں اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اسے دیکھ کر کوئی کہے کہ کاش مجھے بھی ایسا قرآن ملا ہوتا کہ میں بھی اسے اللہ کی راہ میں پڑھتا، اللہ کی بارگاہ میں پڑھتا، تلاوت کرتا. اس پر رشک کرنا چاہیے. دوسرا، وہ جسے اللہ نے مال دیا وہ دن و رات میں اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تو کوئی دیکھ کر کہے کہ کاش مجھے بھی ایسا مال ملا ہوتا جسے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. تو ان کے لیے غبطہ، رشک، اس کو یہ پسندیدہ یعنی محمود ہے. ایک تو رشک ہے مباح کہ اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بھی گاڑی ہوتی ہے، اس کے پاس کپ ہے، میرے پاس بھی کپ ہوتا ہے، اس کے پاس فلاں ہے، میرے پاس بھی یہ ہوتا ہے، اس کے پاس گھر ہے، میرے پاس بھی یہ ہوتا. اس کو کہتے ہیں غبطہ. اس کو بھی رشک کہتے ہیں، مگر یہ مباح ہے. ٹھیک ہے. پسندیدہ رشک جس کو اسلام و دین پسند کرتا ہے، اس کا میں نے تھوڑی بہت دیر پہلے وضاحت کی. تو یہ قابل رشک ہیں. جو تو کون سا، تو پھر حسد کیا ہے؟ پھر حسد تو یہ ہے نا کہ اس سے نعمت چھین کر مجھے مل جائے. یعنی حسد کیا، جیسے کہ خدا دونوں تعریفیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے نعمت چھین لی جائے، اور ایک ہے کہ چھین کر مجھے مل جائے. یہ دونوں حسد کو دونوں معنی میں مختلف جگہوں پر بیان کیا جا رہا ہے. اس کی آواز بہت اچھی ہے یار، اللہ کرے اس کی آواز بیٹھ جائے، جان چھوٹ جائے. تو یہ بھی حسد، اور اس کی آواز ختم ہو کر مجھے مل جائے تاکہ مجھے وہ چیزیں ملیں، تو یہ حسد ہے. تو اللہ ہمیں حسد سے بچائے اور اپنی تقسیم پر راضی رہنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے لوگ واقعی قابل رشک ہیں. اللہ تعالیٰ ایسوں کا اضافہ فرمائے جو اللہ کی رضا کے لیے اس کاموں کو کرنے کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں. تو پھر کھانا کھلا رہے ہیں یار، پکا کر کھلا رہے ہیں، پکا کر دے رہے ہیں، لوگوں میں بانٹ رہے ہیں. گھی، تیل، نمک، چینی، آٹا، چاول، دالیں خرید کر دے رہے ہیں اور بانٹ رہے ہیں. اس پر بعد ایسے بھی شاید آپ کو ملیں گے کہ جن کے اپنے کاروبار ہیں اور انہوں نے اپنی قیمتیں کم کر کے دے دی ہیں. یعنی یوں سمجھے کہ انہوں نے 10 20 50 روپے ہو سکتا ہے کہ کلو پر نقصان کر کے دیا ہو کہ یار چلو ہم مطلب 150 روپے کی چیزیں 150 میں تو نہیں دے سکتے، مگر 150 روپے کی ہم 100 روپے میں دے رہے ہیں، 50 ہماری طرف سے. عبدالحبیب ایسا بھی ہے، اس طرح کا بھی معاملہ ہے نا. بالکل ایسا، بالکل ایسا. تو ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کروں، اچھا ایسا ہی ہے مختلف ادوار میں ہوتا ہے. لوگ بڑی راتوں، جیسے شب برات کا موقع ہے تو لوگ کھلائیں گے پلاتے ہیں. عموماً نظر و نیاز ہوتی ہے، کھلاتے پلاتے ہیں. 12ویں شریف میں کھلاتے پلاتے ہیں، اور لنگر کرتے جس کو کہتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے کھلاتے ہیں. اور خیر مطلب اس طرح کے نیکی کے کام کرتے جس میں خرچ کرتے ہیں وہ لوگ. حاجی عبدالحبیب، میں ان سب کے لیے اور اس طرح کے دیگر لوگوں کے لیے جس میں آپ بھی ہو سکتے ہو، میں بھی ہو سکتا ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ ارشادات اور ان کی طرف سے جو کچھ ہدایات آئی ہیں میں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ان کو اگر سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ نفع ملے گا، وہ فائدہ ملے گا مدینہ.
میرے رضا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں. تصحیح نیت اس کو کہتے ہیں کہ اپنی نیت درست کر لیں کہ ایک آدمی کی جیسی نیت ہوتی ہے ویسا ہی پھل پاتا ہے. نیک کام کیا اور نیت بری تو وہ کچھ کام کا نہیں. اتنی کوشش، اتنی محنت، اتنا سرمایہ، اتنی دوڑ بھاگ بھی کرے اور پھر نیک ثواب ہی نہ ملے تو ضائع، مطلب اس کو ضائع نہیں کہیں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ انما الاعمال بالنیات. تو لازم کہ ریا، دکھاوا یا نام بری یعنی شہرت وغیرہ غلط مقاصد، اس کو اغراض فاسدہ کہا گیا کہ یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یعنی برے مقاصد نہ ہوں اور ان کو مطلب بالکل اس میں دخل ہی نہ ہو، کسی صورت ان کی گنجائش نہ ہو. ورنہ اعلیٰ فرماتے ہیں فائدہ تو دور کی بات ہے، نقصان ہوگا، یعنی نقصان کا سزاوار ہوں گے وہ. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. دوسری بات، صرف اپنے سر سے بلا ٹالنے کی نیت نہ کریں کہ جس نیک کام میں چند اچھے مقاصد اور آدمی ایک ہی نیت کرے تو یہ درست نہیں ہے. یعنی آپ صرف یہ نیت نہ کریں کہ میں راہ خدا میں صدقہ دوں گا یا راہ خدا خرچ کروں گا تو صرف مجھ سے بلا دور ہوگی، بلکہ اس میں زیادہ آپ نیت کریں نا کہ میں لوگوں کی خیر خواہی کروں گا، ان کو نفع پہنچاؤں گا وغیرہ وغیرہ، ایسی نیت کریں، ان پر احسان کروں گا، صلہ رحمی کروں گا، نیک لوگوں کی خدمت کروں گا. امام بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اس سے خاندان والے رشتہ دار ہیں، پڑوسیوں کو دوں گا تو میں حق کے پڑوس ادا کروں گا. تو جب ایک سے زیادہ نیتیں ہو سکتی ہیں کہ اعلیٰ دفعہ جب کام کچھ بڑھتا نہیں، صرف نیت کر لینے میں ایک کام کے 10 ہو جاتے ہیں، تو ایک ہی نیت کرنا کسی حماقت اور بلا وجہ اپنا نقصان ہے کہ کوئی جاتا کچھ بھی نہیں ہے، وقت بھی زیادہ نہیں لگتا. آپ دینے جا رہے ہیں، اس میں 4 5 6 7 10 نیت ایک ساتھ کر لیں جو نیت کا محل ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی اور برکتیں ملیں گی. میں مختصر کرتے کرتے آگے بڑھ رہا ہوں. اپنے مالوں کی پاکی میں حد درجہ کی کوشش بجا لائیں کہ اس کام میں پاک ہی مال لگایا جائے. اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے. حرام روزی سے یہ کام نہ ہو کہ ناپاک مال والوں کو یہ رونا کیا تھوڑا ہے کہ ان کا صدقہ، خیرات، فاتحہ، نیاز کچھ قبول نہیں. تو اس راہ میں بھی، یعنی یوں بھی اللہ کی راہ میں جب حلال ہی مال ہونا چاہیے اور رائے خدا میں خرچ کرنا ہے اور حرام مال سے خرچ کرنا ہے تو اللہ پاک ہے، پاک مال قبول فرماتا ہے. اچھا، ایک اور اہم بات کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہرگز خبردار ایسا نہ کر کے کھاتے پیتوں کو بلائیں، محتاجوں کو چھوڑیں کہ زیادہ مستحق وہی ہیں اور انہیں اس کی حاجت ہے، تو ان کا چھوڑنا انہیں تکلیف دینا اور دل دکھانا ہے. مسلمانوں کی دل شکنی یعنی دل توڑنا معاذ اللہ وہ بلائے عظیم ہے کہ سارے عمل کو خاک کر دے گی. ایسے کھانے کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے بدتر کھانا فرمایا کہ پیٹ بھرے بلائے جائیں جنہیں پرواہ نہیں اور بھوکے چھوڑ دیے جائیں جو آنا چاہتے ہیں. تو اللہ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو مستحقین ہیں ان کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے. پھر ایک بہت اہم بات اعلیٰ حضرت نے لکھی، فقراء کے آئیں کہ ان کی مدارت و خاطرداری میں زبردست کوشش کرے. یعنی جب آپ کھانا کھلاتے ہیں اس طرح کی آپ کو کوشش کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں ان کی خوب خاطر تواضع کرنا، خوب ان کی خدمت کر کے اچھی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہوگا نا، آئیے آئیے آئیے، آپ آئیے آپ آئیے، جی جی آپ، ارے واہ آپ آئیے، بیٹھے بیٹھے، جی کیا پیش کرو، کیا حاضر کرو، یہ ضرور کرے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنا احسان ان پر نہ رکھیں بلکہ آنے میں ان کا احسان اپنے اوپر جانیں کہ وہ اپنا رزق کھاتے اور تمہارے گناہ مٹاتے ہیں. اٹھانے والے اٹھانے بٹھانے بلانے کھلانے کسی بات میں برتاؤ ایسا نہ کرے جس سے ان کا دل دکھے کہ احسان رکھے، ایذا دینے سے صدقہ بالکل برباد ہو جاتا ہے. تو ان پر احسان نہ رکھیں، انہیں تکلیف نہ دیں بلکہ ان کی جیسے کہ ایسوں کی خاطر مدارت کریں، خوب مطلب کہ ان کی وہ خدمت کرنی چاہیے اٹھنے میں بیٹھنے میں کہ یہ مستحق فقراء جو ہیں. بڑی خوبصورت بات کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے
کہ اپنا احسان ان پر نہ رکھیں، بلکہ آنے میں ان کا احسان اپنے اوپر جانیں کہ وہ اپنا رزق کھاتے اور تمہارے گناہ مٹاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کچھ اچھی اچھی نیتیں بیان کی ہیں کہ ان نیتوں کے ساتھ اور ان ترکیبوں کے ساتھ ہم مطلب کہ مستحقین کی اور اس طرح کی خدمت انجام دیں تاکہ ثواب ملے، کروڑوں اربوں روپے خرچ بھی کریں، دوڑیں بھاگیں کوششیں کریں، اس سلسلے میں جو بھی جس سے بن پڑتا ہے وہ کرے، اور اخلاص نہ ہو، نیت کی درستی نہ ہو، اور خدا نخواستہ اس میں حرام مال شامل کر لیا جائے اور دیگر چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، تو ان چیزوں کو بالکل سامنے رکھنا ہے، ہرگز کو نظر انداز نہیں ہونے دینا، تاکہ ہمیں اپنے اس عمل کا اللہ کی بارگاہ سے زبردست اجر و ثواب بھی ملے۔ یہ چند میں نے مدنی پھول امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کے گلشن سے لے کر آپ کی طرف بڑھائے ہیں۔ ان پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں گے تو انشاءاللہ اسی خوشبو سے ہمارا آپ اور آس پاس سب اللہ کی رحمت سے معطر ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ امیر سنت کی بھی آمد ہوئی ہے۔ اب ہمیں وہ